محمد من كل حسنه وجماله وبارك وسلم صلاة وسلاما دائما ابدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه يا حبيب الله. مدہوش کیے دیتے امت کے لیے ہر دم تیرا بخشانا امت کے لیے ہر دم تیرا بخشانا مدہوش کیے دیتے اور محبوب الہی ہو محبوب ادا تیری محبوب الہی ہو محبوب ادا تیری تیری نسل ہے محبوبی تیری نسل محبوبی محبوب کا شانہ مدہوش کیے دیتے ہیں تیرا طرز کریمانہ اور تیرے لیے چھوڑا دنیا کی بہاروں کو تیرے لیے چھوڑا دنیا کی بہاروں کو پھر بھی نہ بھلا دینا پھر بھی نہ بھلا دینا کر کے مجھے دیوانہ پھر بھی نہ بھلا دینا کر کے مجھے دیوانہ مدہوش کیے دیتے اور وقت کے تقاضے کو لحاظ کرتے ہوئے مقطع کا شعر لاجا فرمائے. افضل ہے زمانے میں اپنا ہی صنم معرف افضل ہے زمانے میں اپنا ہی صنم معرف دل جان جگر سب کچھ دل جان جگر سب کچھ ہے اسی کا تو نذرانہ دل جان جگر سب کچھ مدہوش کیے دیتے ہیں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد یعدد من کل حسنہ وجمالہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین
والحمدللہ رب العالمین. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. قرآن مقدس کے سورہ یونس کی بڑی مشہور معروف آیت کی تلاوت کا حاصل کیا. مجھ سے پہلے آپ لوگ ایک پرمخ تقریر تھی. موبائل آپ لوگ فلائٹ موڈ میں کر لیں. جتنے لوگ موبائل چلا رہے ہیں فلائٹ موڈ میں موبائل کر رہے ہیں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے خبردار ہو جاؤ اللہ کے جو ولی ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ حزن و ملال ہوتا ہے. اور یہ وہ جماعت ہے جو ایمان لے آئے تو ہمیشہ تقوی اختیار کیے رہے. آیت کے ہر لفظ پہ غور کرنا ہے اور ایک حدیث پاک جو آیت کے شان نزول میں ہے اس کو جو ہے پھر سماعت کرنا ہے. پہلے دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں سورہ مائدہ میں بھی ایک آیت نازل فرمائی. فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. کہ اے لوگوں بے شک تمہارا ولی سب سے پہلے اللہ ہے, اس کے بعد اللہ کے رسول تمہارے ولی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد مومنین کی وہ جماعت ہے الذین یقیمون الصلاۃ جو نماز کو قائم کرتے ہیں, ویؤتون الزکاۃ اور زکات ادا کرتے ہیں, وہم راکعون اور وہ رکوع کر رہے ہوتے ہیں. دراصل یہ آیت سورہ مائدہ کی جو یہ آیت ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ, یہ آیت حضرت مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم وسلام اللہ علیہ ورضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی. مولا علی کی شان اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں بیان کی. اور یہ آیت جو میں بیان کر رہا ہوں سورہ مائدہ کی, ایک بات میں نے عرض کی آپ لوگوں کے سامنے موبائل آپ لوگ یا تو بند کر دیں یا فلائٹ میں کر دیں. میں بہت جامع اور معنی تقریر آپ لوگوں کے سامنے کر کے گزر جاؤں گا. 20 سے 25 منٹ لوں گا سکھاؤں. قرآن مقدس کی یہ آیت جو میں نے تلاوت کی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, یہ آیت مولا علی کی شان میں نازل ہوئی. شان جب آئے گا نا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں مسجد نبوی شریف میں ایک سائل آتا ہے اور تمام لوگوں سے جو اس وقت حاصل ہوتے ہیں صحابہ کرام کی جماعت سے سوال کرتا ہے کہ مجھے اللہ کے نام سے کچھ عطا کرو, کچھ تم مجھے عطا کرو, میں کئی دنوں سے بھوکا بلاچار ہوں, پریشان ہوں. عالم یہ تھا کہ کسی نے کچھ نہ دیا, مجھے اتفاق کہیں یا جو کہیں بہرحال کسی کے ذریعے سے اس سائل کو کچھ نہ ملا تو وہ حضرت مولائے کائنات مولا علی کی بارگاہ میں پہنچا. اس وقت آپ نماز ادا کر رہے تھے اور جیسے وہ آپ کے پاس پہنچا اس نے سوال کیا تو آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی وہ انگلی جس میں آپ کی انگوٹھی مبارک تھی اس سائل کی طرف بڑھا دی اور سائل نے وہ انگوٹھی رکوع کی حالت میں آپ کی انگلی مبارک سے کھینچ لی اور پھر وہ جو ہے لے کر کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جا کر یہ دکھایا کہ یہ فلاں شخص نے میں نے اللہ کے نام پر جو سوال کیا مسجد نبوی میں کسی نے کچھ نہ کیا مگر ایک شخص جو نماز پڑھا اس نے مجھے یہ انگوٹھی عطا کی اور وہ رکوع کی حالت میں. اتنے میں جبریل بھی حاضر ہوئے اور اللہ کی طرف سے جو ہے وہی نازل ہوئی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یعنی اے لوگوں بے شک تمہارا ولی سب سے پہلے اللہ ہے, اس کے بعد تمہارے ولی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس کے بعد مومنین کی وہ جماعت ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور رکوع کی حالت میں زکات ادا کرتے ہیں. رکوع کی حالت میں زکات ادا کرتے ہیں. یہ آیت جو ہم را کے یہ خاص طور سے مولا علی کی شان میں نازل ہوئی اور پوری آیت گویا کہ اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ جس طرح اے لوگوں تمہارا ولی اللہ ہے سب سے پہلے اور اس کے بعد اللہ کے رسول تمہارے ولی ہے, اس کے بعد مولا علی تمہارے ولی ہے. مولا علی تمہارے ولی ہے. اس آیت کریمہ نے مولا علی کی مولائیت کو بیان کیا اور اس پر جو ہے حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीरे खून के मौके पर 18 जिलहज का मौका है, आपने आखिरी हज फरमाया और उस मौके पर जब आप गदीरे खून के मौके पर आते हैं वहाँ नमाज कायम होती है, फिर उसके बाद लंगर बिछाया जाता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते हैं और तमाम जो है अल्लाह के हम्दो सना बयान करते हैं। उसके बाद तमाम चीजें जो जरूरियात में थी अल्लाह के हुकूक को बयान करते हैं, बंदों के हुकूक को बयान करते हैं। उसके बाद फरमाते हैं इन्नी या अय्युहल मुमिनून इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन, ऐ मुमिनीन की जमात मैं तुम्हें दो चीजें, दो भारी भरकम चीजें मैं छोड़े जा रहा हूँ। और फरमाया कि दोनों में से दोनों चीजें एक दूसरे से ज्यादा जो है अहमियत की हामिल है और एक दूसरे से ज्यादा अजीम तर है। पहली अजीम तर चीज वो कुरान है, पहली अव्वल हुआ कुरान, पहली उसमें से कुरान है और वह सारी हुआ अहली बैत, और उसमें दूसरी चीज मेरी अहले बैत। और फरमाया कि नहीं जब तक ये दोनों चीजें जुदा नहीं होंगी हत्ता ये नहीं यहाँ तक कि हर पर ये दोनों चीजें यानी कुरान और अहले बैत मेरे पास हाजिर होंगे, हौज़े कौसर पे ना हौज़े कौसर पे ये मेरे पास वारिद होंगे, कभी ये दोनों जुदा नहीं होंगे। उसके बाद फरमाया ऐ लोगों बताओ अलस्तु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, क्या मैं मुमिनीन की जानों का मालिक नहीं, क्या मैं मुमिनीन की जानों से ज्यादा खरीदता नहीं, क्या मैं मुमिनीन की जानों का मौला नहीं हूँ। सबने फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं, आप हमारी जानों के मौला हैं, आप हमारी जानों के हाकिम हैं, आप हमारी जानों के आका हैं, आप हमारी जानों पर इख्तियार कुल्ली इख्तियार आप रखते हैं। उसके बाद फरमाया सुन लो इन्नल्लाह मौलाया व अना मौला फी कुल्ली मुमिनीन, और मैं हर मोमिन का मौला हूँ, अल्लाह मेरा मौला है, अल्लाह मेरा मौला है, अल्लाह मौलाया व अना मौला कुल्ली मुमिनीन, और मैं हर मोमिन का मौला हूँ। फमन कुन्तु मौला फहाज़ा अली मौला। ऐसे हाथ पकड़ के मौला अली का सरकार अलैहिस्सलाम ने खड़ा किया, फरमाया फमन कुन्तु मौला फहाज़ा अली मौला, मैं जिस चीज का मौला हूँ जान लो ये इसके अली मौला है। हदीस को जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, और ये गोया कि उसी सूरह माइदा की आयत की तफसीर है जिसमें अल्लाह ने फरमाया था ऐ लोगों इन्नमा वलियुल्लाह व रसूलुहु अल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युक़ीमूना सलात व यूतूना ज़कात व हुम राजिऊन। ये हदीस पाक इस आयत करीमा की तफसीर है और तशरीह है। आयत में जो मुजमल था, जो चीज छुपी हुई उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग-अलग बयान फरमा दिया। अब कौन है जो आपकी मौलाइयत का इनकार करे? कुछ जो है सहाबा में से जय्यद सहाबा और शेखैन हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर, हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म मौला अली के मकाम आपके मकान पर जो है हाजिर होते हैं और कहते हैं अकबरदा या अमीरुल मोमिनीन अंत मौलाया कुल्ले मोमिन व मौलाना। आप जो है कितने अच्छा सबर किया, कितनी अच्छी सुबह की, ऐ मोमिनीन के मौला आप तमाम मोमिन के भी मौला है और हमारे भी मौला है। आज़म ने जो है आपको मौला माना, तो दुनिया में कौन ऐसी शख्सियत है जो आपको मौला न मारे, जो आपको मौला नहीं मानता जो है वो मुसलमान ही नहीं। मौला अपना मौला नहीं मानता, वो कुरान से और इस हदीस पाक की से वो मोमिन भी नहीं। अल्लाह ने बयान फरमा दिया कि ऐ लोगों तुम्हारा वली अल्लाह है और उसके बाद जो है रसूल है और उसके बाद ये मौलाए कायनात है, मौलाए कायनात है तुम्हारे वली जो है। मौला अली की क्या शान कोई बयान करेगा? मौला अली की शान ये है हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, सरकार अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मुहतरमा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मुखातब करके फरमाया है उम्मे सलमा ये जानते हो ये अली है, इनका गोश्त मेरे गोश्त की तरह है, इनका खून मेरे खून की तरह है। इनका गोश्त मेरे गोश्त की तरह है, कदमी और इनका खून मेरे खून की तरह है। और ये इनका मकाम मेरे नबी का ही है, जैसे हज़रत मूसा के ज़माने में हज़रत हारून का मकाम इल्ला अन हुला नबी बाकी, मगर ये कि मेरे पास नबूवत नहीं है, मगर मकाम बता के मौला अली का क्या है, मकाम बता के पूरी कायनात में अगर कोई हस्ती है जो सरकार की नायब मुदरक है तो वो मौला अली का मौला अली का कौन आपकी नियामत को चैलेंज कर सकता है? आइए सूरह मुबारक को देखिए,
سورہ مباہلہ نازل ہوتی ہے، عیسائیوں کا اعتراض تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان کے غلط عقیدے تھے، حضرت مریم کے بارے میں بھی غلط عقیدے تھے۔ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے کہ ان سے کہو اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اور تمام آیت نازل ہوتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا جاتا ہے آیت میں، آیت مباہلہ میں فرمایا جاتا ہے قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ حکم ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور آپ کو حکم ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے یہود نصارہ سے کہیے اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں اور آپ کو نبی نہیں مانتے ہیں تو ان سے کہیے تم اپنی آر اولاد کے ساتھ حاضر ہو، ایک میدان میں آؤ، ہم بھی اپنی آر اولاد کے ساتھ آتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے لعنت کرتے ہیں کہ جو سچ پر ہوگا، جو حق پر ہوگا اس کو اللہ رب العزت عزت عطا کرے گا، اور جو جھوٹ پر ہوگا، جس کا عقیدہ خراب ہوگا، اللہ رب العزت جو ہے اس کو پسو پست کر دے گا، اس کو برباد کر دے گا، تباہ کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہے۔ اچھا، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، عربی کا قاعدہ ہے، قرآن میں حکم ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم اپنے لڑکوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے لڑکوں کو بلاؤ۔ ابناء کا لفظ جمع پر، تین سے زیادہ افراد پر، جب تین سے زیادہ لوگ ہوں گے تب اس پر ابناء کا لفظ بولا جائے گا، دو لوگ ہو تو ابناء کا لفظ بولا جاتا ہے، ایک ہو تو ابن بولا جاتا ہے، مگر قرآن میں فرمایا گیا ابناءنا وابناءکم، اپنے لڑکوں جتنے تمہارے لڑکے ہیں ان کے ساتھ آؤ، میں بھی اپنے تمام لڑکوں کے ساتھ آتا ہوں جو ہے۔ اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ اور انس بن مالک، حضرت جابر بن عبداللہ اور تمام حضرت بزرگ غفاری، تمام صحابہ کی متفقہ رائے یہی ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف حسنین کریمین کو لیتے ہیں، سیدہ زہرا فاطمہ کو لیتے ہیں اور مولا کائنات کو لیتے ہیں، انہی چار ہستیوں کو لے کر کے اپنے اقدار کو لے کر کے پانچ پنجر ہو کر کے جاتے ہیں آیت مباہلہ کے لیے، مباہلہ کے لیے جاتے ہیں جو ہے۔ اور جب مباہلہ کے لیے جاتے ہیں، یہودیوں کا جو سردار، یہودیوں کا ایک پرانا عالم، وہ کہتا ہے انی لارا وجوہا، اے یا معاشر النصارى، اے نصرانیوں کی جماعت، انی لارا وجوہا، میں کچھ ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ لو یسأل اللہ ان یزیل الجبل عن مکانہ لقضاته، کہ میں کچھ ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ چہرے مل کر کے اللہ رب العزت سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ پہاڑ کو اس کی جگہ پہ ہٹا دے، تو اللہ رب العزت اس پہاڑ کو اس جگہ پہ ہٹا دے گا، تو وہ کبھی سوال برباد ہو جاؤ گے اگر یہ پنج ہستیاں مل کر کے تمہارے خلاف فتوا کر دیں گی، روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہیں رہ پائے گا، کوئی نہیں باقی رہے گا، تمام مفسرین کی متفقہ رائے یہی ہے۔ اب میں آپ لوگوں سے سوال یہ کروں گا، جب قرآن نے فرمایا کہ ابناء کے ساتھ حاضر ہوئی ہے دو کے افراد کے لیے، قرآن میں یا عربی کا قاعدہ یہ ہے ابناء کا لفظ آتا ہے، اسی طرح سے نساء کا لفظ جو ہے تین سے زیادہ عورتیں جب ہوں گی تب اس کے لیے نساء کا لفظ آتا ہے، ورنہ امرأتون ایک کے لیے آتا ہے، امرأتان دو کے لیے آتا ہے۔ اور اس کے بعد انفسنا کا لفظ آیا، یہ نفس کی جمع ہے، نفسان دو کے لیے آتا ہے، اور تین سے زیادہ کے لیے افراد کے لیے آتا ہے۔ اب میں یہ پوچھ رہا ہوں، قرآن نے کہا کہ جتنے آپ کے اولادیں ہیں رسول پاک، آپ کی جتنی اولادیں ہیں اور ان سے بھی کہیے ان کی جتنی اولادیں ہیں اور ان کے گھر کی جتنی عورتیں ہیں اور آپ کے گھر کی جتنی عورتیں ہیں، اسی طرح سے آپ کی جتنی جانیں ہیں یا جو آپ کے مقام ہے ان سب کو لے کر کے حاضر ہوئے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کس طرح سے صرف جہاں قرآن نے کہا کہ اپنے لڑکوں کو لے کر کے آئیے، سرکار علیہ السلام کی تمام حدیثوں کو بتا لیجیے، صرف سیدنا حسنین کریمین کے علاوہ اور کسی کو نہیں لیا، کسی کو نہیں لیا۔ بڑے بڑے جلیل صحابہ تھے اور سیدنا ابوبکر صدیق بھی موجود ہے، عمر فاروق اعظم بھی عثمان غنی کے ہیں، مگر جو سرکار نے صرف حسنین کریمین کو لیا۔ جہاں قرآن نے کہا تھا اپنے لڑکوں کے ساتھ آئیے، سرکار نے حسنین کریمین کو لیا۔ جہاں قرآن نے کہا تھا اپنی عورتوں کے ساتھ آئیے، سرکار علیہ السلام نے صرف سیدہ کی ذات کو لیا، سیدہ کی ذات کو لیا، سیدہ کائنات کی ذات کو لیا۔ عورتوں کا لفظ ایک پر تو بلا نہیں جاتا، آپ بھی ہوشیار ہیں اور قرآن پڑھ کر کے کون جو ہے عربی کی گرامر کو جانتا ہے، قرآن کو سارا جو ہے سارے لوگوں کو جو ہے سارے لوگوں کو عربی گرامر سکھانے کے لیے آیا اور ان کی زبان پر جو ہے بالکل اپنی بندی اور اپنی فصاحت اور اپنی بلاغت کو قائم کرنے کے لیے آیا۔ قرآن جب یہ کہے کہ اپنے گھر کی تمام عورتوں کے ساتھ آئیے اور سرکار صرف ایک ذات کو لے کر کے جائیں، اور سنیے پھر جو ہے سرکار یہ کہے، قرآن یہ کہے کہ اپنی جانوں کے ساتھ حاضر ہوئیے اور سرکار صرف مولا علی کی ذات کو لے کر حاضر ہو، صرف مولا علی کی ذات کو لے کر کے حاضر ہے، اس سے
آپ نے کیا سمجھا؟ مفسرین بڑے ہیں، مفسرین نے اس کی زیادہ تفصیلات دیکھی، مگر اتنا تو سب نے بیان کیا سرکار نے انہی چاروں کی جماعت لے کر کے عام مباحثہ کے لیے گئے ہیں۔ اس لیے آپ نے کیا سمجھا؟ قرآن نے کہا تھا اپنے لڑکوں کے ساتھ آئیے، قرآن نے کہا تھا اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ آئیے، قرآن نے کہا تھا اپنی جانوں کے ساتھ آئیے، اپنے جرسوں کے ساتھ آئیے، اپنے قائم مقاموں کے ساتھ آئیے، اپنے نفسوں کے ساتھ آئیے، یا جو آپ جیسے ہو ان کے ساتھ آئیے۔ سرکار نے صرف انہی 4 ہستیوں کو لیا۔ اب میں یہ پوچھتا ہوں، کیا سرکار عربی گرامر کو نہیں جانتے تھے؟ کیا سرکار عربی گرامر کو نہیں جانتے؟ کیا سرکار شان نزول کو نہیں جانتے؟ قرآن کس کو دعوت دے رہا ہے؟ کیا اللہ کس کو کہہ رہا ہے بلانے کے لیے؟ ارے سرکار سے بڑھ کر کے کون جاننے والا ہے؟ کون جہاں رب کا نائب پروردگار کون ہے؟ اور کون سب سے زیادہ رب کے راز و نیاز کو جاننے والا ہے؟ سرکار ہی تو سب کچھ جاننے والا ہے، اور جس کو جو کچھ میرا سرکار ہی کے در سے ملنا ہے، اہل بیت پاک کے در سے ملنا ہے۔ سرکار جب ان لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں جہاں قرآن نے کہا اپنے گھر کی اسی ایک ذات کو لیا، جہاں قرآن نے کہا لڑکوں کو صرف حسنین کریمین کو لیا۔ اب میں بتاتا ہوں کہ آپ دیکھیں جو ہے، آپ ان کے شان برتری کو دیکھیں۔ مولا علی کی شان کو ذکر اعلان کرا دیا کہ میں جس کا مولا ہوں، پہلے فرمایا اللہ میرا مولا، میں ہر مومن کا مولا، اور میں جس کا مولا علی اس کے مولا۔ جب ایک ذات کو جو پوری کائنات کا مولا اس کو لے لیا تو اب کس کی ضرورت ہے؟ کریمین کو لے لیا۔ حدیث پاک میں آ چکا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، کہ حسن حسین جو ہے جنت کی جوانوں کا سردار ہے۔ یہ فرما چکے تھے الحسن والحسین ابنایا و ابناء ابنتی، یہ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں، میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ فرما چکے ہیں۔ تو اور کسی کے بیٹوں کی کیا ضرورت ہے؟ اور کسی کے بیٹوں کی کیا ضرورت ہے؟ اور مولا علی کو فرما ہی چکے تھے کہ یہ میرا ولی ہے، میرا ولی ہے، تمام مومن میرے بعد تمہارا ولی ہے، میں جس کا مولا ہوں علی کا مولا ہے۔ جب یہ فرما چکے ہیں تو اور کسی کی کیا ضرورت ہے؟ اور سیدہ کی بات کیا؟ سیدہ کی فرمایا الفاتحہ بدعۃ منی و بدعۃ منی و بدعۃ منی، من اغضبنی و یریبنی ما ارادها، کہ فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، میری جان کا حصہ ہے، میرے جسم کا حصہ ہے، جو چیز اسے تکلیف دیتی ہے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے۔ جب یہ فرما چکے، جب یہ ساری باتیں فرما چکا، یہ بھی فرما دیا تھا کہ الفاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، سیدۃ نساء اہل العالمین، اور سیدۃ نساء هذه الامہ۔ جب یہ فرما چکے ہیں کہ فاطمہ جو ہے اس امت کے تمام عورتوں کی سردار ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور تمام عالمین کے عورتوں کی سردار ہے۔ جب ایک ذات سیدہ کو لے لیا تو تمام عورتیں اس میں آ گئی، تمام عورتیں اس میں آ گئی۔ سیدہ آگے آگے پوری کائنات ان کے پیچھے پیچھے کون باقی رہ جائے گا؟ اسی لیے تو بیگم وارثی نے کہا، ایک جملے میں فیصلہ کیا، بیگم یہ تو پاس ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، ایک جملے میں فیصلہ کیا۔ اب آپ حدیثوں کو کھنگالتے رہیے، قرآن کی آیتوں کو پڑھتے رہیے، اگر اس سے دوسری رائے مل جائے تو پھر مجھے بھی ماریے، اور میرا گلا بھی جو ہے آپ جو ہے اہل بیت کے نام کے قتل کر ڈالیے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مگر بیگم وارثی نے ایک جملے میں فیصلہ کر دیا کہ بیگم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ اہل بیت پاک کی وہ شان ہے، صحابہ کرام شان اہل بیت کو سمجھتے ہیں تو بعد کے مولویوں نے ادھر ادھر کر دیا، مگر اہل بیت کی شان صحابہ سے بڑھ کر کے کون سمجھنے والا ہے؟ سیدنا عمر فاروق اعظم کا زمانہ ہے، حسنین کریمین بچے ہیں، ممبر رسول پہ جو ہے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں حسنین کریمین آتے ہیں، اور حسنین کریمین آتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بابا کے ممبر سے اتر انزل عن ممبر ابی واذهب الى ممبر ابی، میرے باپ کے ممبر سے اتریے اور اپنے باپ کے ممبر کی طرف جائیے۔ حسنین کریمین آپ سوچیں، وقت کے امیر المومنین ہیں سیدنا عمر فاروق اعظم، اب بہت جری ہے دین کے معاملے میں، جو ہے بہت زیادہ سخت ہے۔ حسنین کریمین بجائے کچھ کہنے کے اور ڈانٹ و ڈپٹ کے گود میں اٹھا لیتے ہیں، گود میں اٹھا لیتے ہیں، پیار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے میرے لچے کی طرف، اے میرے نور نظر، اے میرے دل کے چین، یہ میرے باپ کا کوئی ممبر نہیں، یہ تو آپ ہی کے باپ کا ممبر ہے، یہ آپ ہی کے باپ کا ممبر ہے، میرے باپ کا کوئی ممبر نہیں ہے۔ اور سن لیجیے، یہ جو میرے سر پہ بال ہے، یہ تو میرے سر پہ بال ہے، آپ ہی کی برکت سے اللہ نے اگائے ہیں، آپ ہی کی برکت سے اللہ نے اگائے ہیں۔ اس سے صاف تصویر اور کیا ملے گی کہ دوسری حدیثوں میں جو آتا ہے، اور بیگم وارثی نے کہا کہ بیگم یہی تو بات ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی،
اور میں نے گزشتہ دنوں ایک حدیث پاک اور پڑھی ہے امام حاکم نے اور فضائل صحابہ میں، مسند امام احمد بن حنبل میں اور دیگر امام ابن مردویہ نے دیگر کتابوں میں، مناقب امیر المومنین میں اور بہت ساری حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث ہے کہ حضرت سیدنا آدم کی جب توبہ قبول ہوئی، جب توبہ قبول ہوئی اور توبہ کب ہوئی؟ جب انہوں نے سرکار اور سرکار کے اہل بیت پاک کے وسیلے سے دعا کی، سرکار اور سرکار کے اہل بیت پاک یعنی پنجتن پاک کے وسیلے سے جب دعا کی تب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اتنی بات تو سب بیان کرتے ہیں کہ سرکار کے وسیلے سے دعا کی، سرکار کے وسیلے سے دعا کی تو آپ کی توبہ قبول ہوئی، مگر یہ بہت کم لوگ بیان کرتے ہیں کہ سرکار اور سرکار کے اہل بیت پاک کے وسیلے سے جب دعا کی تب قبول ہوئی۔ آدم علیہ السلام کی اگر توبہ پنجتن پاک کے صدقے میں قبول ہوئے تو دنیا کا کون ایسا شخص ہے جس کی دعا اور جس کی جو ہے خاندان اور جس کی جو ہے سارے جو ہے دنیا کے کام جو ہے آپ کے وسیلے سے نہ چلتے ہو، اہل بیت پاک کے وسیلے سے نہ چلتے ہو۔ یہ ہے اہل بیت پاک کی شان، اہل بیت پاک کی شان جو ہے پوری کائنات کے اوپر جو ہے بالکل جو ہے ایک دم سمجھ لیجیے کہ ایک دم ایک سائے کی طرح سے ہے کہ جب تک ان کی شان جو ہے لوگ اپنے دلوں پر بالکل جو ہے سب سے زیادہ نہ سمجھیں گے جب تک جو ہے وہ لوگ اپنے ایمان کے مذاق کو نہیں۔ اور سرکار نے فرمایا یا ایھا المؤمنون، اے مومنین، احب اللہ سے محبت کرو، لما یغدوکم من نعمہ، اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ اپنی نعمتیں تمہیں دیتا ہے، تمہیں عطا کرتا ہے۔ وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی خاطر، مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی خاطر۔ وَأَحِبُّ أَهْلِ بَيْتِي، اور میری اہل بیت سے محبت کرو، میری محبت کی خاطر کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری اہل بیت سے محبت کرو۔ سرکار نے کہیں بھی جو ہے اپنی اہل بیت پاک کو اپنے سے جدا نہیں کیا، اپنے سے کبھی جدا نہیں کیا ہے۔ اور ایک امام کی مطلب کر رہے ہیں مناقب امیر المومنین میں آپ نے لکھا کہ قرآن کی کوئی بھی ایسی آیت نہیں جس میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی نعمت عطا کی ہے، کوئی فضل آپ کو عطا کیا ہے، اس میں اہل بیت کو شامل نہ کیا ہو۔ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ ہر آیت کوئی بھی آیت ایسی نہیں کہ جس میں اللہ نے اگر کوئی نعمت اپنے حبیب کو بخشی ہے اس میں اہل بیت پاک کو بھی نہ شامل کیا ہو۔ مثال دیتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے، مثال دیتے ہیں کہ آپ سورہ فاتحہ کو لے لیجیے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، پانچویں آیت کو لیتے ہیں، اس سے پہلے بھی وہ بیان کر سکتے ہیں مگر پانچویں آیت کو لیتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے ہدایت یوں طلب کرو، اللہ تمہیں صراط مستقیم پر چلا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ صراط مستقیم وہی تو راستہ ہے جس پر سرکار اور سرکار کے اہل بیت نے سب سے پہلے چل کر کے دکھایا اور سب سے پہلے اس کو عمل کر کے دکھایا۔ سرکار اور سرکار کے اہل بیت پاک کے راستے ہی کو صراط مستقیم کرتے ہیں۔ یہ انعام کے راستہ اور انعام جس پر ہوا ہے، جن بندوں پر ہوا ہے، تو سب سے پہلی جماعت کو سرکار اور سرکار کے اہل بیت پاک کی جماعت ہے۔ سب سے پہلے جو ہے اس سے معلوم کیا ہوا؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ سرکار کے ساتھ تمام جو فضائل ہیں اس میں اہل بیت پاک کو شریک ہے۔ اب دنیا کے یہ تو کیونکہ سرکار آخر الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے، نبوت آپ کے بعد ختم ہوگی مگر ولایت جو نور نبوت ہی کے ذریعے سے نور ولایت تمام عالم میں قیامت تک جاری و ساری رہے گا اور جاری و ساری ہے۔ جتنے بھی اولیاء اعظام ہیں سب نور محمد کے پردوں اور عکس ہیں، تو جن کو بھی فیض ملنا ہے انہی پنجتن پاک کے وسیلے سے ملنا ہے۔ اگر سیدنا غوث پاک بہت بڑے ولی اور غوثیت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوتے ہیں انہیں بھی پنجتن پاک کے وسیلے ہی سے ملا ہے۔ اگر سیدنا ہمارے خواجہ خواجہ معین الدین حسن سندری کو اگر مقام ولایت مقام قطبیت عطا ہوتا ہے تو آپ ہی کے وسیلے سے عطا ہوتا ہے۔ اگر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ عنہ کو مقام قطبیت عطا ہوتا ہے تو آپ ہی کے وسیلے سے عطا ہوتا ہے۔ اور اگر حضرت بابا فرید بن شکر رحمۃ اللہ علیہ کو جو پیر و مرشد ہے حضرت سیدنا محبوب الہی کے جن کا آج ان سے مبارکہ ہے یا گزرا جو ہے مبارکہ تھا تاریخ کے حساب سے آپ کو بھی اگر جو کچھ بھی ملا ہے پنجتن پاک کے صدقے میں ملا ہے۔ اور یہ تمام اولیاء اعظام اور اولیاء اعظام کی جتنی جماعتیں ہیں سب کو سرکار اور سرکار کی وسیلے ہی سے جو کچھ ملا ہے سب آپ ہی کے ذریعے سے ملا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد
وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل حسنه وجماله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اب اس آیت کریمہ کی طرف آیت میں نے تلاوت کی. قرآن میں فرمایا اللہ نے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ایک حدیث مبارکہ میں چند منٹ بیان کر کے اس کے بعد پیدائش پڑھا جائے گا. حضرت امام نسائی اور امام ابو داؤد نے سیدنا عمر فاروق اعظم سے ایک حدیث روایت کی. سیدنا عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من عباد اللہ لا اناسا ما هم بانبیاء ولا شهداء جب ذکرهم الانبیاء والشهداء بمکانهم من اللہ یوم القیامة قالوا تخبرنا یا رسول اللہ من هم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هم قوم تحابوا بروح اللہ على غیر ارحام بينهم وعلى اموال يتعاطونها ان رسولهم ضرور بيتهم على نور لا يخافون اذا خاف الناس ولا يحزنون اذا حزن الناس ثم قرأ هذه الآية الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں بے شک بروز حشر قیامت میں اللہ کے کچھ ایسے بندے ہوں گے نہ وہ انبیاء ہوں گے ظاہرا اور نہیں وہ شہداء کے مقام پر فائز ہوں گے مگر قیامت میں اللہ کے نزدیک ان کا وہ مقام و مرتبہ ہوگا جب تک ہم الانبیاء و شہداء بے مقام عند اللہ کہ انبیاء اور شہداء بھی ان کے مقام کی بلندی کو دیکھ کر ان کی شان کو دیکھ کر رشک کریں گے رشک کریں گے. میں آپ کو بتاؤں رشک کا معنی کہاں بولا جاتا ہے. رشک اگر آپ کے اندر کوئی خوبی ہے میرے اندر نہیں ہے تو میں اس کا رشک کر سکتا ہوں. اگر آپ کے اندر وہی چیز ہے میرے اندر بھی وہی چیز ہے تو میں اس کو قدر کر سکتا ہوں رشک نہیں کر سکتا. معنی یہ ہوا کہ گزشتہ جو انبیاء کرام ہوئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے گزشتہ جو شہداء کرام ہوئے ہیں ان کی ذاتوں کو چھوڑ کر کے یہ ہمارے جو اولیاء کرام ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ میں جو اولیاء اعظام ہے قیامت کے روز کیا شان ہوگی اس حدیث مبارکہ کے ذریعے سے. اور یہ امام نسائی نے اور امام ابو داؤد نے اس حدیث کو روایت کیا اور دیگر سنن کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بروز حشر اللہ کے کچھ ایسے بندے ہوں گے نہ وہ انبیاء ہوں گے نہ شہداء ہوں گے مگر اللہ قیامت کے دن کو وہ مقام عطا فرمائے گا کہ انبیاء اور شہداء ان کے مقام کو دیکھ کر خوش کریں گے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا صحابہ نے عرض کیا قالوا تخبرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کون سی ذات ہوگی انبیاء اور شہداء بھی نہیں مگر انبیاء اور شہداء ان کے مقام کو دیکھ کر رشک کریں گے یہ کون سی جماعت ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم تحابوا بروح اللہ یہ ایک ایسی جماعت ہوگی ایک جماعت ہوگی جنہوں نے صرف اور صرف اللہ کی محبت کی خاطر لوگوں میں محبت قائم کی صرف اور صرف اللہ کی محبت کی خاطر علی غیر ارحام بینہم بغیر کسی دنیاوی رشتہ داری کے وعلی اموال یتعاطونها اور بغیر کسی مال و دولت کے لین دین کے یعنی جیسے ہماری دوستیاں ہیں ہماری جو رشتہ داریاں ہیں مال و دولت دے کر کے کرتے ہیں یا دنیاوی رشتہ داریوں کو دے کر کے ہم ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں ایسی کوئی رشتہ داری نہیں ان اولیاء اعظام کے درمیان ہوگی. وہ صرف اور صرف اللہ کے مخلوق کی محبت جو ہے اللہ کی خاطر جو ہے ان کے درمیان محبت کو قائم کرتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں. ان کے نزدیک ہر جو ہے فرد جو ہے بشر جو ہے ان کے نزدیک ایک برابر ہوتا ہے. وہ ہم ہر ایک پر جو ہے یکسر نظر رکھتے ہیں اور سب پر جو ہے یکسر فرض کرتے ہیں احسان کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے ان کے اتنی شان بلندی کی بلندی کی یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہ وہ انبیاء ہوں گے نہ شہداء ہوں گے انبیاء اور شہداء کے مقام کو دیکھ کر رشک کریں گے. صحابہ نے یا رسول اللہ کی شان بتایا فرمایا یہ ایک ایسی جماعت ہوگی صرف اور صرف اللہ کی محبت کی خاطر بغیر کسی دنیاوی رشتہ داری کے بغیر کسی مال دولت کے لین دین کے آپس میں محبتیں قائم کریں گے. وَإِنَّ وَجُوهَهُمْ لَنُورٌ اور ان کے چہرے جو ہے سراپا نور ہوں گے. وَإِنَّهُمْ لَعَلَىٰ نور اور یہ نور کے مکان پر فائز ہوں گے نور کے ممبر پر یہ فائز ہوں گے جو ہے. وَلَا يَحْزَنُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ وَلَا يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسُ. پوری کائنات نفسی نفسی کے عالم میں ہوگی. بخاری مسلم کی بہت ساری حدیثیں آپ پر ہیں. انبیاء اعظام تک کو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک یہ سب لوگ جو ہے اپنے اپنے اعمال کے بارے میں متفکر ہوں گے. یہ کہیں گے جاؤ فلاں کے پاس جاؤ فلاں نبی کے پاس جاؤ فلاں. قیامت کا عالم یہ ہوگا کہ سب لوگ ایک دوسرے کے پاس انبیاء کرام کو بھیجیں گے. اور ادھر اولیاء اعظام کے محمدیہ کے اولیاء اعظام کی کیا شان اس کی ملاقات کرنا ہے.
سرکار نے خطبہ کہا علماء امت کا انبیاء ہے بنی اسرائیل، میری امت کے علماء جو ہے بنی اسرائیل سے انبیاء کے طرف ہیں، تو کیا اولیاء اعظام کو کیا شان ہے؟ کوئی فرق نہیں۔ اس حدیث میں جو ہے ملاحظہ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انبیاء اور شہداء ان کے مقام کی طرف ہیں، اور جب پوری دنیا نفسی نفسی کے عالم میں ہوگی سب کو یہ فکر ہوگا کہ پتہ نہیں میرے اعمال کام آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ اچھا، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے اعمال کام نہیں آئے، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے قیامت میں جن کے اعمال کام نہیں آئے، ان کو حکم و ملال ہوگا، افسوس ہوگا اتنا روزہ نماز پڑھی، اتنے روزے نماز پڑھے، اتنا کچھ کیا، زکات دیا، سب کچھ کیا، مگر اعمال کام نہیں آئے، اللہ نے ہمارے سے معاف کیا، ان کو حکم و ملال ہوگا، افسوس ہوگا کہ ہم نے جو کچھ کیا کچھ بھی کام نہیں آیا۔ اس وقت اولیاء اعظام کی یہ شان ہوگی لا یخافون اذا خاف الناس، جب لوگ ڈر رہے ہوں گے کہ ہمارے اعمال کام آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، اس وقت ان کو خوف نہیں ہوگا، اور جب لوگوں کو افسوس ہوگا بہت سارے لوگوں کو کہ ہمارے اعمال کام نہیں آئے، اس پر بھی ان کو حکم و ملال نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں حکم و ملال ہوگا؟ شان اللہ نے عطا کر دی ان کے مقام پر، پہلے یہ تو ممبر لگا دے گا، ان کی شان یہ ہے کہ یہ جو ہے کہ اللہ کی محبت کی خاطر دنیا میں جو ہے دوستیاں قائم کی، دنیا میں جو ہے تمام طرح سے محبت کے رشتے قائم کیے، صرف اللہ کی خاطر کیا تھا، کسی دنیاوی رشتے داری کی بدولت نہیں، کسی مال و دولت کی چاہ میں نہیں، اسی لیے اللہ رب العزت جو ہے ان کو اس مقام بلند پر جو ہے فائز فرمائے گا کہ صحابہ کرام عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شان کیا ہے، ان کی شان کیا ہے آپ کو بتائیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی، وہی آیت الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، یہی وہ اللہ کے بندے ہیں، یہی وہ اللہ کے اولیاء اعظام ہیں، انہیں کوئی خوف ہوتا ہے انہیں کوئی حزن و ملال ہوتا ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے اس آیت کا کہ انبیاء اعظام کی جماعت اور شہداء کرام کی جماعت، اولیاء کرام کی شان قیامت کے روز اللہ انہیں عطا کرے گا، اس شان کو دیکھ کر کے رکھتے ہیں، اور اس میں گزشتہ انبیاء کرام کی کوئی کمی نہیں ہے، یہ تو امت محمدیہ کی جو ہے اور سرکار کی عظمت کی وجہ سے جو ہے یہ ساری چیزیں انہیں عطا ہوئی ہیں، اور جس کو بھی عطا ہوا سرکار ہی کی وجہ سے عطا ہوا۔ گزشتہ جتنے انبیاء کرام آئے ان کو نبوت سرکار بانٹنے والے ہیں، دیکھا جو ہے قرآن کے بعد جو سب سے معتبر جو کتاب ہے بخاری کی، سرکار فرماتے ہیں انما انا قاسم اللہ کی، کہ اللہ کو دیتا ہی ہے، اللہ ہی دینے والا ہے، بانٹتا صرف میں ہوں۔ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ میں بانٹتا ہوں، اس کا ترجمہ یہ حق کا معنی ہے، اس میں جیسے لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ صرف معبود اللہ ہے، معبود صرف اللہ ہے، کوئی معبود نہیں ہے مگر اللہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ صرف معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس کا معنی یہ ہے انما انا قاسم، یعنی لا قاسم الا اللہ، کوئی بانٹنے والا نہیں ہے مگر میں ہوں۔ معنی یہ ہے انما انا قاسم کا، بے شک میں اللہ کے خزانوں میں سے سب کچھ بانٹنے والا ہوں، سب کچھ میں ہی بانٹنے والا ہوں، اور اللہ عطا کرتا ہے، اللہ عطا کرتا ہے۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی محمد۔ میں ہم تشریف فرما بیٹھے ہوئے سارے لوگ جس کے فیض و برکات جو ہم لوٹ رہے ہیں، یہ اسی اولیاء کرام کی جماعت ایک اعلیٰ شخصیت کی طرف کی محفل موجود ہے، حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی یہ محفل ہے، اور آپ کی شان یہ ہے، آپ کی شان یہ ہے کہ خود حضرت بابا فرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے پیر و مرشد ہیں، آپ کے پیر و مرشد ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ اپنا جو ہے اپنا حصہ لو، اور سلطان المشائخ، تم تو سلطان المشائخ ہو محبوب الہی، جس کا پیری فیضے ہے کہ میرا جو ہے مرید سلطان المشائخ ہے، تمام مشائخ کا سردار ہے، اس کی شان کا کیا اندازہ لگائے گا، کیا کوئی اندازہ لگائے گا؟ اور آپ کی شان اتنی عظمت ہے، اتنی بلند شان ہے آپ کی، بہت سارے لوگ آپ کے مخالفین آپ ہی کی زبان، اور خود کئی واقعے ہیں سبے صحابی شریف میں نقل کیا حضرت خواجہ سید عبدالواحد برقرانی نے، ایک واقعہ اس میں سے میں بھی آپ لوگوں کو سنا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، حضرت خواجہ نظام الاولیاء الہی رضی اللہ عنہ اپنے مریدوں کے درمیان بیٹھے ہیں، اچانک آپ کھڑے ہوتے ہیں اور پھر بیٹھ جاتے ہیں، مریدین سوال کرتے ہیں یا شاید کیا بات ہے آپ کھڑے ہوئے پھر آپ اچانک بیٹھ گئے؟ محمد نہیں سمجھ میں آیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پیر حضرت بابا فرید گنج شکر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک کتا رہتا تھا، میں نے اس کتے کی طرح ایک کتا دیکھا، اس کی تعظیم میں کھڑا ہوا،
اس کی تعظیم میں میں کھڑا ہو گیا. اس سے اندازہ لگائے کہ اولیاء اعظام کی بارگاہ کتنی بلند ہے کہ ان کی بارگاہ کا ایک کتا بھی اتنا عظیم ہوتا ہے کہ اس کی تعظیم میں انسان کھڑا ہو رہا ہے, وہ بھی کوئی انسان جو محبوب الہی ہے, نظام الدین اولیاء محبوب الہی, سلطان المشائخ ہے, سلطان مشائخ اور سلطان السلاطین ہے. اور ایک اور مرتبہ کا واقعہ, کیونکہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی آپ سما کے بہت عاشق اور باری بہت زیادہ سنتے ہیں, یہاں تک کہ جو دوسرے سلسلے کے بزرگ ہیں آپ سے چڑ رکھ رہے ہیں, آپ کے خلاف ایک شخص تھا جو آپ کی بارگاہ کا ممکن تھا اور آپ کی شان کا بھی ممکن تھا, اپنے شہر کے پاس گیا اور کہا کہ کچھ ایسی چیز بتائیں میں جو ہے بلند مقام پر جو ہے پہنچ جاؤں, مجھے فیض آتا ہے. اس کے پیر نے کہا کہ آج جو ہے سلطان مشائخ محبوب الہی کی بارگاہ کی سما کی محفل ہوگی, وہاں جا کے. اچھا, اس نے یہ بھی عرض کیا کہ مجھے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنی ہے, خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنی ہے, اس کی کوئی صورت بتائیے. تو آپ اس کے پیر صاحب نے کہا, شیخ نے کہا کہ سلطان مشائخ محبوب الہی کی محفل سما جب منعقد ہوگی تو جہاں جوتے چپل رکھے جاتے ہیں وہاں جا کے تم انتظار کرنا, وہ آپ کے اجتماع میں جو تشریف کرتا ہے ان کی آپ نگرانی کرواتے ہیں. محبت میں آپ جو ہے ان سامعین کے جوتوں کی رکھوالی کرتے ہیں حضرت سیدنا خضر علیہ السلام. اچھا, جب اس نے یہ بات سنی بڑی حیرت ہوئی کہ میں جن کا ممکن تھا ان کی بارگاہ میں حضرت خضر علیہ السلام حاضر ہو رہے ہیں اور جوتوں کی رکھوالی کر رہے ہیں. اس کو یہ بات حضرت نہیں بتا رہا, پیر کا حکم تھا تو آیا اور جب محفل شروع ہوئی اس کے بعد دیکھا کہ سیدنا خضر علیہ السلام وہاں موجود. اچھا, ملاقات کی, بہت زیادہ فیض و برکات کیا. اس کے بعد محبوب الہی کی شان کا کس درجے کے شان ہے آپ کا کہ سیدنا خضر علیہ السلام آپ کے سامعین, آپ کے محفل میں شامل ہونے والے سامعین کے جو ہے جوتوں کی رکھوالی کرواتے ہیں. سیدنا محبوب الہی کی یہ شان. اور ایک اور صاحب شیخ دیا صاحب, آپ عالم ہیں مگر آپ جو ہے سیدنا محبوب الہی شان کے منکر تھے اور آپ کو بار بار یہ کہتے تھے کہ آپ کو والی نہ سکتے, آپ میں کوئی حیرت نہیں ہے مگر آپ کو والی سکتے, اس لیے مجھے آپ سے چڑ. اچھا بھائی, آپ نے یہ ہدایت کا چلتا سیدنا محبوب الہی کا, ٹھیک ہے آپ ہمیں کوئی نصیحت کریں, ہم اس پر عمل کریں گے. ہاں یہی کام کر دیجیے تو اچھا ہوگا. ٹھیک ہے, ہم محبوب الہی کریں گے. اس کے بعد گئے, اس کے بعد محفل مختلف لوگوں نے جو ہے محفل قائم کیا. اس کے بعد دیکھا کہ واقعی مختلف محفل قائم ہو گئی تو آئے, اور اس کے بعد خیمے کھڑے ہوئے تھے, خیموں کے سارے جو ہے کھوٹے اکھاڑ ڈالے. اس کے بعد دیکھا کھوٹے اکھاڑنے کے بعد بھی خیمہ تنا ہوا ہے, گر نہیں رہا ہے. اس کے بعد اور زیادہ جو ہے غصے میں ہو گئے, جلال میں ہو گئے. اس کے بعد جب پھر محبوب الہی سے ملاقات کہے کہ آپ اپنے کرامات ہم سے دکھاتے ہیں, آپ اپنے کرامات ہم سے دکھاتے ہیں, بجائے موتری ہونے کے ساتھ کہا کہ آپ اپنی کرامتیں ہم کو دکھاتے ہیں, ہم کو لاجواب کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, ایسا نہیں کریں گے, اگلی بار سے جو ہے آپ پھر جو ہے ہم کو کوئی نصیحت کرتے. اس طرح سے آپ جو ہے اپنی شان کے جو ہے منکر رہے. کچھ دنوں کے بعد آپ کے بڑے بیٹے کا انتقال ہو گیا, شیخ ضیاء صاحب, آپ محبوب الہی کو ہمیشہ منع کرتے ہیں. اس کے بعد دوسرے بیٹے کا بھی انتقال ہوا. جب اس کے بعد یہ بیمار ہو گئے شیخ ضیاء صاحب, سیدنا محبوب الہی کی عیادت کو گئے اور جو ہے خیریت پوچھی, کہا سب ٹھیک ہے. ہاں, اس کے بعد مجھے کوئی نصیحت کیجیے محبوب الہی. کہاں پر کوئی چیز ہے آپ سنا سنتے ہیں, آپ اس کو نہ کریں. میں محبوب الہی کا میں تو ہمیشہ بری باتوں سے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بری باتوں سے مجھے بچائے. اتنا کہا, اس کے بعد پھر اب بارگاہ سے آئے, تھوڑی دیر یا کچھ دنوں کے بعد پھر آپ کا انتقال ہوا. اس واقعے سے سر سلامی شریف میں لکھا ہے کہ جو شخص شریعت کی ضیا پہنے, شریعت کی ضیا پہلے, شریعت کا لباس پہنے, مگر وہ فقیروں کی آڑ سے نہیں بچے. اگر اس نے کچھ گستاخی کر دی کسی فقیر کی بارگاہ میں, کسی ولی کی بارگاہ میں, تو وہ اس کی آڑ سے نہیں بچ سکتا. شریعت کی ضیا ویسا پہنا ہو, مگر جب فقیر کی آڑ جب لگ جائے گی اس کو ختم کر دی, برباد کر دی.
اور یہی ٹائم بیاہ کے ساتھ ہوا. محبوب الہی کی ذات کو نہ سمجھ پائے اور ان کو بار بار تبدیل کرتے رہے, نہیں سمجھ پائے کہ امام غزالی نے جو کتاب لکھی ہے اس میں بھی یہی لکھا ہے استماع قباہ لغیرہ و حرام لغیرہ, استماع اہل کے لیے حلال ہے اور غیر کے لیے حرام ہے, غیر کے لیے حرام ہے. ماں توفیق اللہ باللہ سے بات پڑھ اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلوات و سلام علیہ. ایک واقعہ میں آپ لوگوں کے ذہن کے حوالے کرتا ہوں. سیدنا محبوب الہی اکثر بہت زیادہ سیما سنتے تھے اور پوروی پردہ ایک گیت ہوتا ہے, ہندی میں ہوتا ہے, اس کو بھی آپ بہت فائدہ فرماتے تھے کیونکہ صوفیاء اعظام کلام جو سنتے ہیں اس میں جو مقصود جو مراد ہوتا ہے سرکار علیہ السلام کی مراد, اللہ اور اس کے رسول مراد ہوتے ہیں. کلام کا ظاہری معنی کچھ بھی ہو مگر وہ اس کے اصل مقصد پر نگاہ رکھتے ہیں. لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ بہت زیادہ قلوبی پردہ گانا سنتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں سنتا ہوں کیونکہ میں نے الگ کو میرا قطب کی جو صدا ہے روز اذن میں اللہ نے تمام روحوں کو اکٹھا کر کے فرمایا قیامت تمہارا رب نہیں ہوں, وہ میں نے صدا جو ہے روز اذن میں قلوبی پردے کی عید کے جو ہے سر میں نے سنی تھی, جو ہے عید کے سر میں نے سنی تھی, اسی لیے میں سنتا ہوں. اور پھر فرمایا از اے رباب مرا نعمت رسید شد آفتاب ہر کے آپ ذر رہے تشریف کہ میں نے کاس کے پیالے سے ساز کے پیالے سے میں نے وہ نعمت چکھی ہے جو آفتاب کی طرح سے ہو جاتا ہے, اور آفتاب کی طرح سے ہو جاتا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اس آفتاب سے جو ہے اس روشنی سے ایک زمین کو چک لیا ہو, وہ ایک آفتاب کی طرح روشنی کی طرح بہت زیادہ روشنی یہ فرمایا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سیدنا محبوب الہی حاضر ہوتے ہیں. حضرت بابا فرید وجد کے عالم میں اور کہتے ہیں اے محبوب الہی, اے بابا نظام الدین, بابا کہتے ہیں اے بابا نظام الدین جو مانگنا ہے آج مانگ لو, جو ہے در کھلا ہوگا. آپ نے عرض کیا کہ اے میرے شیخ مجھے میرے دین پر استقامت دیجیے, میرے دین پر مجھے استقامت دیجیے. اچھا جب آپ کا جو ہے سیوا میں جب آپ کا حال دیگر ہو جاتا ہے, آپ وقت کی حالت میں آ جاتے ہیں تو آپ جو ہے افسوس کرتے ہیں کاش میں نے اپنے پیر سے یہ مانگ لیا ہوتا کیوں نہ ہماری جان سیوا ہی میں فوت ہوتی. ہم نے جو یہ مانگا کہ دین پر ہماری استقامت جو ہے اس کے بجائے میں یہ مانگ لیا ہوتا کہ سیوا ہی میں میری زندگی فوت ہوتی, مجھے موت آتی تو کتنا بہتر ہوتا جو ہے. اچھا سیوا کا جب آپ کی زندگی آپ کے وفات کا ہوتا ہے, آپ وفات فرماتے ہیں, اس کے بعد تمام قوال اور تمام مریدین حاضر ہوتے ہیں اور کلام کرتا ہے سیوا کے قوال کرتے ہیں, قوال گاتے ہیں کہ بھلا ہو اس سلطان المشائخ کا, یہ ہمیں اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہیں اور انہیں خبر نہیں ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ ہیں, ہماری نگاہیں ان کے جو ہے ان کے تلاش میں ہیں اور یہ ہم تنہا چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. جب یہ فرمانا تھا تو والوں کا آپ نے ہاتھ مبارک اپنا ہاتھ مبارک اٹھا دیا, میرے حضور حاضر ہوئے, کہا کہ والوں کو بند کرو نہیں تو ابھی جو ہے یہ اٹھ کر کے بیٹھ جائیں گے اور ایک نیا فتنہ برپا ہو جائے گا. اور اسی طرح کا واقعہ حضرت سیدنا عمر حضور کی بھی بارگاہ میں ہوا. آپ کے وفات کے سیدنا محبوب الہی کے وفات کے 6 مہینے کے بعد سیدنا حضرت امیر حضور کا انتقال ہوتا ہے. آپ پردہ فرماتے ہیں کیونکہ پیر کی محبت میں اس طرح آپ گم ہے سیدنا امیر حضور, یہاں تک خود نہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے فرمایا اس ترک کے لیے میں پوری کائنات کو چھوڑ سکتا ہوں مگر اس ترک کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں. میرے حضور کے بارے میں فرمایا اس ترک کی خاطر میں پوری دنیا کو ترک کر سکتا ہوں مگر اس کو نہیں چھوڑ سکتا. اور یہاں تک فرمایا اگر ایک قبر میں 2 لوگ جو ہے اکٹھا اگر سوتے میں میرے حضور کو اپنے ساتھ لے کر کے سوتا, اگر شریعت میں ہے اس درجہ آپ کی محبت حضرت سیدنا امیر حضور رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھی. اسی لیے تو 6 مہینے کے بعد آپ کی پردہ فرمانے کے 6 مہینے کے بعد سیدنا امیر حضور کا انتقال ہوتا ہے. اس وقت کے خانوادہ سہروردیہ کے ایک بہت بڑے شیخ ہے شیخ الدین, اس وقت آپ کہتے ہیں اپنے مریدوں سے کہ حضرت امیر حضور کا انتقال ہوا ہے. آپ بڑے بادشاہوں کی بارگاہ میں قصائد وغیرہ پڑھتے تھے, ان کی مدد سرائی کرتے تھے, چلو ان کی مغفرت کے لیے جنازہ پڑھتے ہیں ان کی اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں.
ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں. اچھا آپ اپنے مریدین کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. سیدنا عمر غفور کا لاش مبارک بستر مبارک میں رکھا ہوا ہے. جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ مریدین حاضر ہو رہے ہیں, آپ فوراً جو ہے اپنے بستر سے اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور فرمایا ماں بیٹے متہائے پیر خود بسند کرتا ہے یہ تمہارا حاضر آمد سے پروردگار کہ میں نے تو اپنے پیر کی نعمتوں کو اپنے ڈھال بنا رکھا ہے, اپنا جو ہے بالکل جو ہے ذریعہ نجات بنا رکھا ہے. مجھے کسی دوسرے پروردگار کی ضرورت نہیں, مجھے کسی پیر کی جو ہے حاضر نہیں. میرا پیر کافی ہے, میرا پیر کافی ہے میری مشکل کے لیے, مجھے کسی اور پیر کی ضرورت نہیں ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جو ہے جو خاندان چشتیہ کے جو مسائل نظام ہے ولایت میں کتنا اونچا مقام رکھتے ہیں, اور فنائیت کے بعد بقائیت کو بھی دکھاتے جا رہے ہیں. دیکھ لو بھلا ہوتی اور بقا یہ ہے کہ لاش مبارک رکھی ہوئی ہے مگر پھر بھی اٹھ کر کے بیٹھ جا رہے ہیں, اٹھ کر کے بیٹھ جا رہے ہیں. اور وقت کے جو ہے مشائخ کو یہ عقل دے رہے ہیں کہ ہم ایک بار جب جان دے دیتے ہیں تو پھر ہمارے لیے کبھی فنا نہیں ہوتی, ہمارے لیے کبھی فنا نہیں ہوتی. جو حق کے نام پر جو اپنی زندگی کو دیتا ہے اس میں کبھی فنا نہیں, کبھی فنا نہیں ہے. اور فنائیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک بار جب آدمی فنا ہو گیا تو رب کی ذات کے آگے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابدی زندگی عطا ہو گئی, ابدی زندگی ہوتا نہیں. کیوں؟ وہ اللہ کا ولی جو ہے, وہ اللہ کا ولی جو ہے. اللہ کا ولی ہونا اور بندے کا رب ولی ہو, یا بندے کا اللہ کے رسول ولی ہو, یا بندے کا بندہ ولی ہو, دو باتیں ہو گئی. بندہ جب ابتدائی مرحلے میں ہے, ابتدائی مرحلے میں ہے تو اپنے کو جو ہے اللہ کی ذات کے آگے جھکا دیتا ہے. ابتدائی مرحلے میں تو اپنے کو اللہ کا بندہ اور رب کو اپنا مولا, رسول کو اپنا مولا اور مولا کائنات کو اپنا مولا رسول کرتا ہے. یہ کیفیات ہوتی ہے یہاں تک کہ اپنے ساری جو ہے سارے اختیارات جو ہے رب کے حضور ختم کر دیتا ہے. بالکل ایک بچے کے مانند ہو جاتا ہے. اس کے ماں باپ جس طرح سے جو چیز اس کو سکھاتے ہیں وہ سیکھتا ہے, جو چیز کھلاتے ہیں کھاتا ہے, جو چیز رزق سے دیتے ہیں وہ حاصل کرتا ہے. اسی طرح سے اس بندے کی کیفیت ہو جاتی ہے جب بندے کا رب, بندے کا ولی جب خدا ہوتا ہے, جب بندے کی یہ شان ہو کہ بندے کا ولی اللہ ہے, اس کے رسول ہے, مولا کائنات. یہ ابتدائی شان ہوتی ہے بندے کی, یہ بندے کی ابتدائی شان ہے. اور جب بندے کی شان اعلیٰ ہو جاتی ہے, جب بندے نے اپنے سارے اختیارات اللہ کے حضور جو ہے دے دیے, اللہ کے حضور سپرد کر دیے, تو اللہ اپنے سارے اختیارات بندے کے سپرد کر دیتا ہے, بندے کے سپرد کر دیتا ہے. اور جو حدیث پاک میں آیا ما زال یتقرب الی عبدی, میرا بندہ ہمیشہ میری قربت اختیار کرتا ہے, حتیٰ تو یہاں تک میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ, تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کی پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے, میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ جو ہے سمجھتا ہے, جس سے وہ, میں اس کے دماغ بن جاتا ہوں جس سے وہ شعور کرتا ہے, جس سے وہ چیزوں کو سمجھتا ہے. مانا کیا ہوا؟ بندہ جب ابتدائی مرحلے میں تھا تو اس نے اپنی سارے وجود کو اللہ کے حضور پیش کر دیا, اس کے اختیارات ختم ہو گئے. اور پھر اس کے بعد جب بندے کا یہ عالم ہو جاتا ہے تو اللہ اپنے اختیارات جو ہے اس بندے کے سپرد کر دیتا ہے. تو اب بندہ بغاڑی کا بندہ ہوتا ہے مگر ان سے خدائی کے نام جو ہے کرتے ہیں, ان سے خدائی کے نام کرتا ہے. اور کیسے کرتا ہے کہ اللہ کا کام ہے بارش کرنا, اللہ کا کام ہے کسی کو زندگی عطا کرنا, اللہ کا کام ہے کسی کو موت عطا کرنا. مگر آپ دیکھ رہے ہیں اولیاء اعظام کی جماعت کو, کوئی پہنچا کہتا ہے مجھے بیٹا دے دیجیے, میرے پاس بیٹا نہیں اسے بیٹا دے دینا ہے. کسی کو دیکھیے جو کوئی موت مر چکا ہے, کسی کو زندہ کرتے نظر آ رہے ہیں, کوئی بارش سے کوئی پریشان ہے, بارش نہیں ہو رہی ہے, اور پہنچے ہیں کہ بارش نہیں ہو رہی ہے, وہاں پہنچے ہیں اس کے علاقے میں پہنچے ہیں کہ وہاں بارش نہیں ہو رہی ہے. تو بندوں کا یہ نظام جو ہے خدائی نظام ہے جو بندوں کے ذریعے سے چلتا ہے. اور ولایت کا یہی مقام سب سے اعلیٰ مقام ہے. اور انہی اولیاء اعظام کی جماعت کو قرآن نے کہا الا ان اولیاء اللہ میں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, یہ جو اللہ کے ولی ہو چکے, جو اللہ کے ذمہ دار ہو چکے, ان کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے. کیسے غم ہوگا جب اللہ نے اپنا ولی ان کو بنا دیا. بندے کا ولی اللہ ہے, یہ بات کو سب سمجھتے ہیں کہ ہمارا ولی اللہ ہے, ہمارا ذمہ دار ہمارا آقا اور مولا اللہ ہے. مگر جب بندہ اللہ کا ولی بن جائے, اللہ کا ولی کوئی ہو سکتا ہے, اللہ کا ولی کوئی ہو سکتا ہے. کیوں؟ قرآن اللہ کو فرما رہا ہے کہ اللہ ان اولیاء اللہ ہے. ولایت کا وہ معنی جو سورہ مائدہ میں جو میں نے پہلے بیان کیا
کہ اللہ فرماتا ہے وہ تمہارا ولی اللہ ہے، اس کے بعد اس کے رسول ہیں، اس کے بعد مومنین کی جماعت اور مولا علی کی ذات ہے۔ یہ بات تو سب کو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تو پوری کائنات کا مولا اور حاکم ہے، مگر اللہ اگر کوئی اپنا مولا بنا دے، اپنا ذمہ دار بنا دے، تو وہ مانا تو نہیں ہوگا جو حاکم اور مولا کا اللہ کا حاکم کون ہو سکتا ہے؟ مگر اس سے شان ولایت سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے اپنے اولیاء اعظام کو وہ شان عطا کر دی، وہ اللہ کے ولی بن جائے، اللہ کے دوست بن جاتا ہے، ترجمہ کیا جاتا ہے اس کا دوست، کیونکہ وہ مانا جو ولایت کا وہ نہیں کیا جاتا، تو اس میں شان جو ہے بندوں کی چھپائی جاتی ہے کہ بندے کو جو ہے کوئی خدا نہ سمجھ بیٹھے، کیونکہ خدائی نظام سے چلتے ہیں، اس سے خدائی نظام سے چلتے ہیں، تو یہ اس کے بندگی کو جو ہے اس کے بندگی کو جو ہے قائم رکھنے کے لیے بندہ بنتا ہی رہے، خدا نہ بن جائے۔ وما علیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فعلت اور فخلقت الخلق لورب، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں جانا اور پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق لورب، تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا تاکہ میری معرفت ہو جائے، اور مخلوق سے سب سے پہلے کس کو پیدا بنایا؟ سرکار کی حدیث مبارکہ ہے، فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، وکل الخلائق من نوری، اور ساری مخلوقات کو میرے نور سے پیدا فرمایا، وانا من نور اللہ، اور میں اللہ کا نور ہوں۔ معلوم ہوا کہ سب سے پہلے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا، اور اس نور سے آدم کو بھی پیدا فرمایا، اور تمام انبیاء کرام کی جماعت کو بھی پیدا فرمایا، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں بھیجا، پیدا سب سے پہلے کیا نور کی شکل میں، اور سب سے آخر میں بھیجا جو ہے تاکہ اس کے بعد کوئی نبوت کوئی نبی نہ رہ جائے، اور میرے نبی کی شان قیامت تک اور قیامت تک کے بعد والوں کے لیے جو ہے بالکل قائم و دائم رہے، جو ہے بالکل قائم و دائم رہے۔ وہی ہمارے آقا اور مولا جب انسانی اور بشریت کے لبادے میں آتے ہیں، شان نورانیت کو لیے ہوئے، شان مظہریت کو لیے ہوئے، تو حضرت آمنہ کے گھر آتے ہیں۔ سید الملائکہ حضرت جبریل کو اللہ رب العزت حکم فرماتا ہے کہ اے جبریل، 3 سبز پرچم لو، 3 ہرے رنگ کے جھنڈے لو، ایک دنیا کے مشرقی کنارے کی نصب کرو، ایک دنیا کے مغربی کنارے کی نصب کرو، اور میرے حبیب کے در دولت پر حاضر ہو، 70,000 مقربین فرشتوں کی جماعت لے کر کے میرے حبیب کے در دولت پر حاضر ہو۔ چنانچہ حکم ربی کے مطابق جبریل سرکار کے در دولت پر حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اظہار یا سید المرسلین، اظہار یا خاتم النبیین، اظہار یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑی بڑی۔ چنانچہ ہمارے آقا اور مولا حضور رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور خصوصی سب جھکے تعظیم آمد کے لیے کھڑے ہو مومنوں تسلیم
انسان آدم و عیسیٰ سلیمان آدم و عیسیٰ سلیمان عارف خود شیطان رحمان الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله الصلاة والسلام يا سيدنا محمد رسول الله وعلى آلك وصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء تشهد